حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک، ان کا اصلی نام عبداللہ ہے، باپ کا نام عثمان ہے، آپ کا مشہور لقب ہے عتیق، اور آپ کا اس سے بھی زیادہ مشہور لقب ہے صدیق۔ صدیق کا لقب آپ کو کب ملا؟ کا اس وقت ملا جب معراج کی رات تھی، سرکار معراج پر گئے، جب واپس آئے تو راستے میں کفار نے ان کو گھیر لیا، سرکار نے ایک لفظ بھی ادلا بدلا نہیں کیا، جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک حالات تھے وہ سارے ان کو بتائے۔ میں راتوں رات گیا ہوں، راتوں رات واپس آیا ہوں۔ تو اس وقت ابو جہل کو موقع ملا، انہوں نے کہا آج اگر اس کے صاحب کو بہکایا جا سکے یا اس کو پھسلایا جا سکے تو ممکن ہے، نہیں تو اور اس اچھا دن کوئی نہیں آئے گا۔ انہوں نے فٹافٹ کوشش کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تلاش کریں۔ جب تلاش کرتے کرتے ان کو کہیں راستے میں پا لیا تو فوراً جا کے کہتے ہیں آج تمہارے صاحب نے ایک ایسی بات کی ہے کہ جس کو جھوٹا کہے بغیر چارہ نہیں ہے، ماننا پڑے گا کہ تمہارا صاحب جھوٹا ہے۔ اور وہ کیا بات کی ہے؟ انہوں نے کہا، وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں، وہاں نبیوں کو نماز پڑھائی ہے اور مسجد اقصیٰ کے اندر عبادت کی ہے، پھر راتوں رات میں واپس آیا ہوں۔ یہ بات کوئی ماننے کی ہے؟ وہ تو مہینوں کی راہ ہے، تو ایک دن میں ایک رات میں جا کیسے سکتا ہے، واپس آ کیسے سکتا ہے؟ دنیا کی تیز ترین جو اس وقت سواری تھی وہ اونٹنی تھی، تو اونٹنی پر بھی ہفتے نہیں مہینوں تک وقت لگ سکتا ہے، تو راتوں رات گیا ہے، راتوں رات واپس آیا، اس بات کو تم تسلیم کر سکتے ہو؟ ان کا یہ بات سرکار نے منہ سے کہی ہے؟ ان کا کہی ہے؟ ان کا میں تو عرش اعلیٰ پر جانے کی باتوں کو مانتا ہوں، یہ تو بالکل قریب کی بات ہے، اس جگہ فنی طور پر ایک بڑی قیمتی بات نکلتی ہے۔ جب یہ خبر واحد ہے اور حدیث کے بارے میں ہے متصل سندہ بالعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا علہ، کہ اس وقت وہ حدیث صحیح ہوتی ہے اور قابل تسلیم ہوتی ہے جب اس کا راوی اپنی مرویانوں سے ملاقات ہوئی ہو۔ اتصال سند اس کو کہتے ہیں، جو بیان کرنے والا ہے اس کی اس سے ملاقات کی ہو جس سے بیان لیا ہے، لیکن یہ بیان کرنے والا بھی عادل ہو، جس سے بیان لیا ہے وہ بھی عادل ہو، بیان میں کوئی نسبت ٹوٹی ہوئی نہ ہو، لیکن یہ بھی عادل ہو وہ بھی عادل ہو۔ بالعدول الضابطین، عادل کے کیا معنی؟ اس کا دین ٹھیک ہو، بد عقیدہ نہ ہو، بد عمل نہ ہو، جھوٹا نہ ہو، بدکار نہ ہو، معصیت سے پرہیز کرنے والا نہ ہو، تو پھر وہ عادل نہیں ہوگا۔ تو اب بتاؤ، ابو جہل نے یہ بات کہی ہے بالعدول الضابط، اور تیسری بات یہ ہے اس کا دماغ ٹھیک کام کرتا ہو، بات کو سمجھ بھی سکتا ہو، اس لیے طفل اور ماتو جس کا جو کریک مائنڈڈ ہے، ناقص العقل ہے، بات کو سمجھنے کی قوت نہیں رکھتا، بات کو یاد رکھنے کی قوت نہیں رکھتا، اور پھر شاذ بھی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ حدیث بیان کرنے والا اگر ثقہ ہو تو اپنے سے اوثق جو ہے اس کے خلاف بات کر دے، پھر بھی حدیث جو ہے وہ رہ جائے گی، شاذ بھی نہ ہو اور اس کے اندر علت بھی نہ ہو، جو باقی علتیں عدم قبول کی پائی جاتی ہیں وہ بھی نہ ہوں، تو حدیث کو قبول کیا جائے۔ اب اس کا راوی تو ابو جہل ہے، میں پوچھتا ہوں اے ابو بکر صدیق، اس کا جو راوی ہے نہ تو وہ مومن ہے، وہ تو کافر ہے، عادل بھی نہیں ہے، دین بھی اس کا خراب ہے، اور اس کے اندر شذوذ کی بحث بھی ناقابل بحث ہے، پھر آپ نے قبول کیوں کر لی؟ انہوں نے کہا چونکہ اس کا کریڈٹ سرکار کو جاتا ہے، اگر سرکار کی حمایت کی کوئی بات ہو کافر بھی کرے تو مان لو، اور اگر سرکار کی شان کے خلاف کوئی بات کرے خواہ مولوی صاحب بھی ہو تو لعنت بھیجو اس کو،
اس لیے کہ سرکار کے ڈسکریڈٹ میں بات کرنا یہ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے. اب جناب حضرت ابوبکر صدیق کو اس تاریخ لفظ صدیق کی شان ملی ہے، اس تاریخ سے آپ کا نام صدیق ہوا. اور پھر ان میں ایک یہ کمال بھی ہے، باقیوں نے ایمان لانے کے وقت سب سے پہلے دلیل مانگی، ثبوت پیش کرو، بتاؤ کس طرح ثابت ہے کہ تم سچے رسول ہو. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے دلیل نہیں مانگی، پہلے کلمہ پڑھا. حضور اپنے متعلق بیان کرنے لگے، انہوں نے کہا یہ باقی اپنی سچائی کی باتیں مجھ سے نہ کرو، مجھ سے اصل بات کرو. اصل بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا. انہوں نے پہلے مانا، اس کے بعد کہا اب اگر کوئی بتانا چاہے تو دلیل بتا دو. کبھی سفر شام پر آپ تشریف لے گئے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو دوران سفر ایک خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے چاند گرا ہے اور ان کی گود میں آ لگا ہے. تو اس وقت بحیرہ رائب سے جا کر تعبیر پوچھی، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی آخر الزمان کی بعثت کا زمانہ قریب ہے، وہ ان قریب مبعوث ہوگا، اس کو خدا کی طرف سے کھڑا کیا جائے گا اور وہ کبھی تمہاری گود میں سر رکھ کے سوئے گا. وہ اس کی تعبیر ہوگی. اس جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خواب پر بتانا کسی کو نہیں جب تک اس کا نتیجہ ظاہر نہ ہو. جب سرکار سے پوچھا اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو اب بتائیں، مانا میں نے پہلے میں نے مان لیا ہے اور اب میں پوچھتا ہوں دلیل ہے تو بتاؤ. جب یہ بات اپنے پاس ہی رکھی، اب سرکار سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کے پاس اپنے صدق نبوت کی کوئی دلیل ہے تو اب بتا دیں، پہلے میں نے مان لیا. سرکار فرماتے ہیں میری صدق نبوت کی دلیل تیرا وہ خواب ہے جو سفر شام پر جاتے ہوئے تو نے دیکھا تھا. دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے تھے، بندگان خاص اللہ الغیوب اگزروہم ہم جواسیس القلوب. دیکھنے والے نے خواب میں دیکھا، بتانے والے نے عالم بیداری میں بتا دیا.